F9 پارک کو گروی رکھنے کی خبر پہ ہارون صاحب بات کریں گے. آپ نے بتایا پہلے سیگمنٹ میں کہ عمران خان صاحب بڑے مجبور ہیں, بڑی مجبوریاں ہوں گی. یقینی طور پہ خان صاحب کی مجبوریاں ہیں, فیصلے بھی بہت سے اچھے کر رہی ہے حکومت, مگر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ان فیصلوں میں اتنے کمزور کیوں ہیں؟ نہیں وہ تو خیر اتنی دفعہ ہم اس سوال کا جواب دے چکے, مردم شناسی ہے ہی نہیں. پہلی بات جو بھیڑ انہوں نے جمع کر لی, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بان متی نے کنبا جوڑا, وہ اقتدار کی بےتابی میں یہی ہوتا ہے. دیکھیے یہ جس طرح میڈیا پیش کر رہا ہے, اگرچہ یہ غلط بات ہے, ظاہر ہے نوبت یہاں تک پہنچے کہ قومی اثاثے گروی رکھ کر تو آپ قرض لیں, لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اسلام آباد ساری لاہور اور کراچی ایئرپورٹ گروی رکھ کر زرداری صاحب نے قرضے لیے. درست. اسلام آباد لاہور موٹر وے اور پنڈی بھٹیاں فیصل آباد موٹر وے گروی رکھ کر نواز شریف صاحب نے قرضے لیے. اسی پیٹرن پہ انہوں نے قرضے لیے. اس میں مسئلہ کیا کر رہے ہیں نا؟ نہیں نقل نہیں کر رہے, بس مجھے بات تو کرنے دیں نا. وہ گزارش یہ ہے, نقل اس میں کیا کریں, کوئی امتحان تھوڑی ہو رہا ہے دوسرے کا پرچہ نقل کر رہے ہیں. اپنا تو کچھ نہیں. تو دو میں مکمل جی 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 ضرور ضرور. گزارش یہ ہے کہ اس پہ قرضہ کم شرح پہ ملتا ہے, لیکن بینک کنسورشیم بلا لیں گے, اس پہ 1-2% سود دینا پڑتا ہے. اگر ویسے آپ لیں گے تو ظاہر ہے کئی گنا زیادہ. میں اس کی تائید نہیں کر رہا, اس کی کون تائید کر سکتا ہے کہ اپنی معیشت کو اس حال میں آپ پہنچا دیں کہ اپنے قومی اثاثے گروی رکھ کے سڑکیں اور پل اور ہوائی اڈے, بجلی کمپنیاں بھی گروی رکھ کے لیے گئے ہیں قرضے. اچھا یہ اگر آپ اس پہ قرض اس طرح لیں گے تو یہ کہاں کی دانائی ہے؟ یعنی نوبت یہاں تک آ گئی دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے آپ کو ایک دیکھیں اس کی وجوہات کا تعین کریں. وجوہات کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے جو بارہا ہم عرض کر چکے ہیں, اس کے لیے جرت چاہیے, فہم بھی چاہیے, جرت بھی چاہیے. بھائی 8,000 ارب روپے سال عمران خان صاحب کہتے رہے, میں نے ہی ان صاحب سے انہیں ملوایا تھا جنہوں نے سارا انالیسز انہیں کر کے دیا تھا, جو ٹاپ ایکسپرٹ ہیں. 8,000 ارب روپے ٹیکس جمع ہو سکتا ہے, اور وہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ FBR کے شبر زیدی نے کہا 22,000 میں 20,000 آدمی یا کرپٹ ہیں یا نائل ہیں, دراصل کرپٹ ہی ہیں. تو 2,000 آدمیوں کو جب 20,000 آدمی روک رہے ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ عقیل کریم ڈیڈی نے, جو ملک کے بڑے کاروباری لوگوں میں سے ایک ہے, غیر معمولی کاروباری فہم و فراست کے آدمی سمجھے جاتے ہیں, اس نے ایک دن مجھ سے کہا ہارون صاحب اس ملک کو ہم نے برباد کیا ہے. میں نے کہا ہم نے کس نے؟ اس نے کہا بزنس مین نے, ٹیکس دیتے ہی نہیں. پھر بہت سے واقعات انہوں نے بتائے, ظاہر ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جاگیردار اسمبلیوں میں بیٹھا ہے, 50 کروڑ روپے کا آموں کا باغ بیچتا ہے. ایسے تو خیر کم ہے, لیکن 1 کروڑ 2 کروڑ کے تو بہت باغ, کوئی ٹیکس وہ نہیں دیتا. 40 سے 50 لاکھ تاجر ٹیکس نہیں دیتے. 50 سے 60% اکانومی بلیک ہے. یہ FBR بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ اور یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو. بھائی کوئی 70-80% ٹیکس تو 300 کمپنیاں ادا کرتی ہیں. آپ ان کے معاملات تو الگ کریں نا. اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں تو اس میں 10-20-30% اس میں اضافہ ہو جائے گا. اور باقی لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے ایک نیا نظام وضع کریں, اور بالکل نیا ادارہ آپ کو بنانا ہوگا. آج نہیں بنائیں گے, 5 برس بعد, 10 برس بعد, 15 برس بعد. ملک کو دیوالیہ تو یہ تو نہیں آپ افورڈ کر سکتے کہ ملک دیوالیہ ہو جائے, یہ تو نہیں افورڈ کر سکتے نا. ایک دن میجر سرجری کرنی ہوگی. سول سروس کی تعداد جو ہے, میں پوری دیانتداری سے عرض کرتا, میں اس کو 50 برس سے دیکھ رہا ہوں, 3 گنا ہے. بے شمار ڈرائیور, چپراسی, کلرک تو ہیں. جہاں 1 افسر چاہیے وہاں 2 افسر ہیں. وہ بچے سے پوچھا کہ اگر 10 آدمی ایک مکان جو ہے 3 مہینے میں بنائیں تو 100 آدمی کتنے دن میں بنائیں گے؟ اس نے کہا بنے گا ہی نہیں. 100 آدمی ایک مکان پہ لگیں گے تو ایک دوسرے سے لش کریں گے, پھر کیا مکان کام نہیں ہوگا. اس کا سائز بہت بڑا ہے. اس کی ٹریننگ فوج میں جو ترقی کا عمل ہے, لیکن بہرحال ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ ادھر میں نے کوتاہی کی, ادھر میری ترقی کا چانس گیا. کوئی 100% سائنٹیفک تو وہ بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال آدمی محتاط رہتا ہے, اور پھر ساری زندگی ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ محتاط رہتا ہے. موسٹ آف دم 99%. یہ سول سروس میں کیا ہے؟ یعنی وہ اوریہ مقبول جانے والے کیس میں جن عدالت نے جن افسروں کی ترقی روک دی, وہ جناب مختلف زرداری صاحب سویت مختلف لوگوں, کسی کا ماموں, کسی کا بھانجا, کسی کا بھتیجا, کسی کا سالہ,
کوئی میرا خیال ہے کوئی 60-70 افسر تھے, میں شریک تعداد یاد نہیں ہے, سارے ریورس کیے تھے انہوں نے. جب وہ عدالت میں گئے ان کی پروموشن نہیں ہوتا, اب تو خیر وہ اخبار نویسی کرتے ہیں. سول سروس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. پٹواری کا معاملہ جو ہے یہ خان صاحب نے وہاں 3 مہینے میں ٹھیک کر لیا تھا. میں جاتا تھا پختونخوا اس زمانے میں, کسی کام سے ریگولرلی جاتا تھا. یہاں کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا جی؟ اچھا, نیچے سے لے کے اوپر تک مافیاز ہیں. پولیس افسروں کا میں نے آپ کو بتا دیا. سول سروس میں کتنے لوگ ہیں؟ 80s تک معاملہ ٹھیک تھا. ضیاء کو دنیا بھر کے جو حضرت آدم سے لے کے آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے, قرار دیا جاتا ہے. ضیاء کے دور تک معاملہ قدرے بہتر تھا. ٹھیک تو نہیں تھا, کافی بہتر تھا. اب تو سول سروس کا حال اتنا پتلا ہے کہ خدا کے پناہ. میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا. شبر زیدی نے ٹکرے ماری نا اور ناکام ہو کے چلا گیا اور صدمے کا شکار ہے. کوشش تو اس نے پوری کی تھی. بات یہ ہے کہ اندر سے مزاحمت ہوتی ہے. فوج میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا, افسر بھی منمانی نہیں کر سکتا. یہ آپ کو بتاؤں, ایک کیپٹن کا میں نے آپ کو بتایا تھا, کور کمانڈر نے کہا میں تبادلہ نہیں کر سکتا, مجھے وجوہات بتانی ہوں گی ہیڈ آفس کو, ہیڈ آفس کرے گا تو کرے گا. پھر سول سروس کو, پولیس کو اور سول سروس کو آزادی بھی چاہیے, مکمل آزادی قانون کے دائرے میں. یہ نہیں ہے کہ اپنی ومز پہ آپ چلائیں. 3-4 مہینے کا ٹینیور ہے پنجاب میں ایس ایچ او کا, جو سب سے اہم افسر ہوتا ہے. آئی جی آپ کے سامنے کتنے بدلے؟ اچھا, سندھ میں اسے بھی کم ہے. سندھ میں 3 مہینے میں ایک دفعہ خیرپور میں 9 ایس پی بدلے تھے. اب کس طرح معاملہ چلے؟ کہیں نہ کہیں سے آغاز کرنا ہوگا. نہیں آپ کریں گے حادثہ ہوگا ایک دن. اور مریضوں کو اسٹیرائڈ پہ زندہ نہیں رکھا جا سکتا. بہترین اصلاح وہ ہوتی ہے جو بتدریج ہو, تھوڑا ایک جیسے ایک مکان آپ بناتے ہیں, اینٹ پہ اینٹ رکھتے ہیں اور مکان بنتا ہے. اصلاح کا معاشرے کا عمل بھی اسی طرح ہوتا ہے. یعنی معاشرے کا کچرا اوپر آ گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے تمہارے عمال کہتے ہیں حکمرانوں کو, افسروں کو, جیسے تمہارے اعمال ہے ویسے تمہارے عمال ہیں. بے شمار تبدیلیوں کی ہارون صاحب آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اس کی ترجیحات مقرر کرنی ہوں گی, کہیں سے بگننگ کرنی ہوگی, یہ طے کر کے کہ یہاں سے اصلاح کا عمل شروع ہوگا. میرے خیال میں تو پولیس سب سے پہلے ہونی چاہیے, ساتھ ہی عدلیہ کا, بتدریج, راتوں رات نہیں. راتوں رات ہونے والی تبدیلیاں پائیدار نہیں ہوتی. یہ جو ہیجان ہے نا علی زیدی صاحب والا, اس سے کوئی بہتری نہیں آتی. چاہے آپ کا موقف درست ہو, اس سے بہتری نہیں آتی. وزراء کے حوالے سے بھی خان صاحب کو میجر سرجری کرنے کی ضرورت ہے ہارون صاحب, کرنی چاہیے. میں اگر خان صاحب کی جگہ ہوں تو اس میں سے کم از کم 70% وزیروں کو نکال دوں. غیر ذمہ دار ہیں, غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں. اب دیکھیے شہباز گل صاحب نے کیا کیا, یہ ایک مزاج ان کا انہی کا نہیں, بہت سے لوگوں کا ہے, اور اپوزیشن والوں کو بھائی بس تردید کرنی ہے. بھائی متعلقہ لوگوں سے پوچھ لینا. کل جب آپ ایک بات کریں گے اور وہ غلط ثابت ہو جائے گی تو آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے, آپ اس کی قیمت چکائیں گے. ان کی بات غلط ثابت ہوئی بھی نہیں, ظاہر ہے وہ تو سارا دن ٹیلی ویژن پہ بات ہوتی رہی. لیکن اگر وہ محتاط ہوتے, وہ اصل میں یہ جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں نا خاص طور پہ, ان کا ایک تو اس کے لیے ضروری نہیں, غیر ذمہ دار ہونے کے لیے ضروری نہیں کوئی آدمی کسی خاص علاقے کا ہو اور کوئی ڈگری رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, سوچ کا انداز مختلف ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ ملک سے باہر رہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ معاشرہ بدل چکا ہے. معاشرہ مسلسل بدلتا رہتا ہے, اور یہ جرنلزم اور پراپیگنڈے کا فرق نہیں سمجھتے ہم پراپیگنڈے کے بل پر اقتدار میں آئے ہیں اور یہ ہمیں برقرار رکھے گا. بھٹو صاحب بھی آئے تھے, پھر کیا ہوا تھا. نواز شریف بھی آیا, پھر کیا ہوا تھا. آپ ویسا ہی انجام چاہتے ہیں اپنا. بھائی بات یہ ہے کہ معیشت کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ معیشت ٹھیک ہوتی ہے امن قائم ہونے سے, عدلیہ, پولیس, سول سروس کو بہتر بنانے سے, جدید کاری سے, انڈسٹریلائزیشن. آج کی معیشت کیا ہے؟ انڈسٹری. یہ جو انہوں نے کیا کنسٹرکشن کا, یہ تو اچھا کیا, تعمیراتی جتنا, لیکن انڈسٹری صنعت کو اٹھائیں. ایک پرزہ ہے جو ٹیلی ویژن میں لگتا ہے, لفظ نام ذہن سے اتر گیا,
35 बिल اس میں ٹیلی ویژن میں اور وہ اس میں کمپیوٹر میں $35 بلین کے ملائیشیا ایکسپورٹ کرتا. ملائیشیا کون سا ایسا ترقی یافتہ ملک تھا؟ ہمارے سامنے اس نے گرو کیا نا مہاتیر محمد کے زمانے میں. $40 بلین کی ایکسپورٹ ہے بنگلہ دیش کی. دنیا بھر میں آپ کی رسوائی ہو رہی ہے. ایک مذاق بنا ہوا ہے. ملک کا لیڈر کون ہے جی؟ زرداری, نواز شریف, مریم نواز. لندن تو کیا, میری تو پاکستان میں بھی کوئی جات ہے. اور جرأت اور جسارت ملاحظہ فرمائیں کہ جرائم پیشہ کی مدد بھی کرنی ہے, حمایت بھی کرنی ہے.